Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will study class 8th English textbook and our topic is Julius Caesar. Today we will start from next page, that is page number 42. Let's continue reading. Jesus went on to say, I have heard that people have decided to give this day a crown to Caesar. If you send them word that you cannot come, their minds may change. Besides, they may make fun of you and say, must we wait until Caesar's wife has better dreams? If Caesar hides himself, will they not whisper, see, Caesar is afraid? تو ڈیسز نے اپنے بات جاری رکھی. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیسز نے کہا تھا سیزر سے کہ آپ کی بیوی نے یعنی کلپورنیا نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس کا غلط معنی نکال رہی ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں لوگ خوشحالی دیکھیں گے. تو اب اس نے یعنی ڈیسز نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آج لوگوں نے آپ کو یعنی تاج پہنا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیزر کو تاج پہنیں گے. یعنی اس کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. اگر تم نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ تم نہیں آ سکتے ہو تو ان کا من بدل جائے گا. اس کے علاوہ وہ شاید تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم تب تک انتظار کریں گے جب تک سیزر کی بیوی اچھے خواب نہ دیکھ لے. اور اگر سیزر خود کو چھپا کر رکھے گا تو کیا وہ دھیمی آواز میں نہیں کہیں گے دیکھو سیزر ڈر گیا. Caesar turned to his wife and said, how foolish do your fears seem. Now, California, I'm ashamed that I gave way to them. Wrapping his cloak about him, he went out with Decius to the capital. یعنی اب سیزر نے کیا کیا؟ سیزر نے اپنی بیوی کی طرف مڑا اور بولا کلپورنیا اب تمہارا خواب کتنا احمقانہ لگ رہا ہے. یعنی آپ نے جو خواب بتایا اور اس کی جو تعبیر آپ نکال رہی تھی اب دیکھو جب ڈیسز نے اس کا تعبیر کہا اب دیکھو کہ کتنا احمقانہ آپ کا خواب لگ رہا ہے. مجھے شرم آ رہی کہ میں ان کے سامنے جھک گیا اپنا. اور اس کے بعد سیزر نے اپنا جو چوگا تھا یعنی اسے اپنے بدن پر لپیٹتے ہوئے ڈیسز کے ساتھ کیپٹل کی طرف چل پڑا. Caesar did not know that his enemies were all round him at the capital. یعنی سیزر یہ نہیں جانتا تھا کہ کیپٹل کی جگہ پہ اس چاروں طرف اس کے دشمن موجود ہیں. One after another they made some excuse to come up to speak to him until they all stood beside him. یعنی جب وہ گھر سے نکلا اور ان کے پاس پہنچا یعنی جہاں پہ وہ موجود تھے ایک کے بعد دوسرے کسی نہ کسی بہانے سے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس کے سامنے آنے لگے. اور یہاں تک کہ جب وہ سب مل کر اس کے سامنے آ کر اس کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے. Then Casca drew his sword and drew his weapon deep into Caesar's back. The others quickly followed
and the law and last of all came Brutus. तो फिर क्या हुआ? तब कैसका ने अपनी तलवार निकाली और इसे गहराई तक सीजर के पेट में उतार दिया। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी इसकी पैरवी की, यानी वो भी टूट पड़े सीजर पर, उन्होंने भी सीजर पर वार किया। और सबसे आखिर में ब्रूटस आया, यानी जो सबसे ब्रूटस जो था वो सीजर का गहरा दोस्त था। When Caesar saw that even his dearest friend was against him, he cried in despair, "You two brutes!" Then fell Caesar, and he fell dying on the ground. तो जब सीजर ने देखा कि इसका गहरा दोस्त जो है यानी ब्रूटस वो भी इसके खिलाफ था, तो वो नाउमीदी में ज़ोर से चिल्लाया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम भी ब्रूटस! तब तो सीजर को मरना ही चाहिए। यानी अब सीजर ज़मीन पर गिर कर मर गया। The killing of Caesar took the Roman people completely by surprise, and there was fear and confusion among them. It was Brutus who reassured the people after taking control of situation. तो जो ही ये खबर रोम के लोगों ने सुनी, यानी सीजर के कत्ल की खबर रोम ने सुनी, तो अहले रोम पूरी तरह हैरान होकर रह गया। और इन सब के अंदर एक डर सा, यानी और डर भी पैदा हो गया और उलझन भी पैदा हो गई। इस दौरान ब्रूटस ने हालात पर काबू पाने के बाद लोगों को फिर हिम्मत दिलाई, यानी लोगों को फिर एश्योरेंस दी। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे।